وزیر ریلوے شیخ رشید احمد راولپنڈی میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ہونے جا رہا ہے بی او ٹی پہ ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں بزدار صاحب کا مشکور ہوں، انہوں نے نالہ لئی کو ٹاپ پرائرٹی دی ہے۔ اب میرا اور کوئی کام اس شہر میں میرا خیال ہے ایک یونیورسٹی اور بنانے کو دل کرتا ہے اگر عالیہ بہن نے اجازت دے دی تو۔ اور چائنیز نے مجھے خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں۔ جگہ میرے پاس ہے، اصل مسئلہ جگہ کا ہوتا ہے۔ اب میں جب حالات ٹھیک ہوئے، میری صحت ٹھیک ہوئی اور راستے کھلے تو میں انشاءاللہ ایک یونیورسٹی اور ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی بناؤں گا چین کے فنڈ سے۔ اور یہ پیسے جو ہیں اس انٹرنیشنل یونیورسٹی کے لیے اجازت لینی پڑے گی۔ اصل کام جو ہے کہ یونیورسٹی کا، انٹرنیشنل یونیورسٹی کا آپ ایم فل اور پی ایچ ڈی وہاں کریں گے۔ پی ایچ ڈی اور ایم فل کی یونیورسٹی کے لیے دنیا میں کس یونیورسٹی کا ہمیں اجازت نامہ ملتا ہے، اس پر ابھی ہم نے کام نہیں شروع کیا، ٹائم لگے گا سال ایک عرصے میں، لیکن یونیورسٹی بنانا ہم شروع کر دیں گے۔ انٹرنیشنل یونیورسٹی بنانا بھی ہم شروع کر دیں گے، یا اگر ہم نہیں ہوئے تو ہمارے بعد آ کے کوئی اس کام کو مکمل کرے۔ میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں۔ ستی صاحب نے بھی بڑی محنت کی ہے، اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ 5000 بچیاں جو پڑھتی ہیں جو یونیورسٹی میں سندھ کی بچیوں نے بھی آ کے داخلہ لیا ہے۔ یہ ایک محفوظ شہر ہے۔ ہم نے بدماشوں کی گردنیں اڑا دی ہیں سیاسی طور پر، وہ گردن نہیں اڑائی جس کا کسی اور نے ذکر کیا۔ ہم نے اس شہر کو ایک محفوظ شہر بنایا کیونکہ ہماری بیٹی پڑھی لکھی ہے۔ ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا کیونکہ اس شہر کی بیٹی پڑھی لکھی ہے، اس شہر کی بہن پڑھی لکھی ہے۔ اور آخری بات کہ جب انگریز نے ڈھوک کا لفظ یوز کیا تو یہ بعد میں ڈھوک بن گیا۔ پاکستان بننے کے بعد بڑی تیزی سے ترقی ہوئی پنڈی میں۔ یہ نیا محلہ جو ہے پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلی آبادی تھی۔ ڈھوک، جہاں بھی لفظ انگریز نے ڈھوک کو استعمال کیا لیبر کے لیے، مکینک، موچی، درزی، دھوبی، نائی، ویلڈر، مشین مین، ڈرائیور، پنڈی میں یہی بدلہ لے سکتا تھا انگریز سے کہ ڈھوک مٹکال، ڈھوک ہسو، ڈھوک رتا، ڈھوک لائی بخش، تمام ڈھوکوں میں نے بیٹی کا سکول اور بیٹی کا کالج بنایا۔ ایک ڈھوک راولپنڈی کی ایسی نہیں ہے، سامنے سکول بنایا اور اس کے ساتھ کالج بنایا۔ سو آپ جو ڈھوک کا لفظ استعمال کریں گے وہاں آپ کو ایک بچیوں کا کالج ملے گا۔ اور آپ میری خوشی کا اندازہ کر سکتی ہیں کہ جب میں نے 2 بہنوں نے سی ایس ایس میں ٹاپ کیا، وہ رتے کی، ایک رکشہ ڈرائیور کی دونوں بیٹیاں تھیں، اور جو انہوں نے انٹرویو دیا، میری زندگی جو ہے، مجھے ایک نئی زندگی ملی۔ میں بیمار تھا، دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ رکشہ چلانے جاتا تھا، ہمارے گھر کے کوارٹر کے سامنے کالج اور سکول تھا، ہم وہیں سے پڑھی ہیں، ہم نے وہیں سے ماسٹر کیا، گریجویشن کی ہے، اور آج سی ایس ایس میں ہمارے ہاں جذبہ بہت ہے، بچیاں پڑھتی بہت ہیں، لڑکے بڑے نالائق ہو گئے ہیں آج کل۔ یہ مجھے فکر لاحق ہو گئی ہے کہ لڑکوں کا تعلیمی معیار راولپنڈی میں بہت گر رہا ہے اور بیٹیوں کا تعلیمی معیار بہت ہائی ہوتا جا رہا ہے۔ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں اس یونیورسٹی کے کاموں، 2 کالج، ایک کالج ہم نے افتتاح کیا پچھلے ہفتے، وہ 10 کروڑ روپے کا بنایا ہے، اور 5 کروڑ روپیہ صرف میں نے لیبارٹریوں، اس کی ڈیزائننگ بھی میں نے خود کی تاکہ وہاں 4-6 لیبارٹریاں ہوں، مستقبل کی سائنس کے لیے بچیاں پڑھ سکیں۔ اور ریلوے کی زمین جو ہے، جو کالج ہے، وہ میں نے پنجاب گورنمنٹ کو پرائم منسٹر سے اجازت لے کے منتقل کر دیا تاکہ کل کو یہ نہ کہے جناب کہ یہ ریلوے کی جگہ ہے۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گی کہ 14 سال مجھے بھی اس کام کے لیے لگے ہیں، 14 سال میری جوانی کے۔ آپ اندازہ کر سکتی ہیں کتنا مشکل کام ہے۔ لوگ پٹرول پمپ کے لیے اسٹے لے آتے ہیں، لوگ مارکیٹ کے لیے اسٹے لے آتے ہیں، لوگوں کو کوئی فکر نہیں کہ تعلیم اور ہاسپٹل کتنا۔ بعض اوقات میں سوچتا ہوں کاش جب میں پاکستان بنا اس وقت میں جوان ہوتا تاکہ میں یہ سارے پلاٹ جتنے خالی تھے ان پہ قبضہ کر کے تعلیم اور ہاسپٹل بناتا۔ لیکن جو پلاٹ بھی مجھے خالی ملا ہے، میں نے وہاں بیٹیوں کا کالج بنایا یا ہاسپٹل بنایا، اور ایک پلاٹ بھی میری نظر میں آ جائے تو میری یہی خواہش ہوتی ہے کہ یہاں کالج سکول بن جائے۔ اب 2 کالج، ایک میں اسٹے ہوا ہے
خیابان کا اور دوسرا رحیم آباد کا کالج ہے. پیسے میں نے جاری کر دیے ہیں اپنے بجٹ کے. اب ہائی کورٹ کا سٹے کیا فیصلہ ہوتا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں. میں بہن عالیہ کو مبارکباد دیتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کے بعد میں نے ذرا نالہ لئی پہ جانا ہے. ہم نے 2 ماہ پہلے نالہ لئی کو صاف کیا ہے. جس کو فکر ہو آج کراچی اور لاہور ڈوبا ہوا ہے. آج کراچی اور لاہور ڈوبا ہوا ہے اور ممبروں کو گالیاں دے رہے ہیں لوگ, ممبروں کو جو تانے دے رہے ہیں. اللہ کے فضل سے ہم ورکر ہیں, ہمیں احساس تھا. ہم نے راولپنڈی کی انتظامیہ کو ایون بیریا ٹاؤن کی بھی شاور لیے اور ساری پنڈی کی اگر نالہ لئی ہم نے 2 مہینے تک ٹھیک نہ کرائی ہوتی تو آج یہ پانی راولپنڈی کے شہر میں بھی داخل ہو چکا ہوتا اور ہمارے 200 بندے ایک دفعہ مرے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس نالہ لئی نے ایٹ اے ٹائم 200 بندے بھی مارے ہیں اور 100 بندے پچھلے سیلابوں میں مرے ہیں. اس لیے ہم نے وقت سے پہلے جب ہمیں پتہ لگا کہ سیلاب کا خطرہ ہے, بارشیں 10-12 دن بہت رہنی ہیں پنڈی میں, سو ہم نے امیجیٹلی جس چیز پہ زور دیا, ہم بزدار صاحب کو لال حویلی بھی بلا سکتے تھے. بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے کہ لال حویلی دیکھی جائے. میں نے کہا نہیں سر, آپ نالہ لئی پر آئے. سو میں لال حویلی کی بجائے ان کو نالہ لئی پہ لے کے گیا تاکہ فوراً احکامات جاری ہوں اور فوراً کام شروع ہو اور پرائم منسٹر کی منظوری کسی بھی اسی ہفتے میں یا 10 محرم کے بعد ہو جائے گی. میں آپ تمام لوگوں کا مشکور ہوں اور اللہ کا احسان مند ہوں جس نے مجھے زندگی دی کہ میں یہ اچھے دن دیکھ سکوں. اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کسی شخص کی زندگی میں یہ کتنا بڑا کام ہوتا ہے, کتنا بڑا کام ہوتا ہے کہ انسان 14 سال تک انتظار کرے, اس کا ہسپتال رکا رہے, اس کے کالج رکے رہیں. اور روز سلمے کی بھی میری کوشش ہوگی کہ میں اس کو گرا دوں. یہ میں میڈیا کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو بھی گرا کے, کیونکہ 1.5 ارب روپیہ ہمارے پاس ہے, اس کو بھی گرا کے ہسپتال میں OPD, تاکہ سڑک کے اوپر ہی OPD ایمرجنسی کی اویلیبل ہو تاکہ پنڈی کے لوگوں کی خدمت ہو سکے. اور ہم نے 40 کروڑ روپیہ اس ہاسپٹل کو بھی دیا ہے. 4 روپے نہیں دیے, میں چیلنج کرتا ہوں. 5 سال حکومت رہی ہے, 4 روپے نہیں دیے. انشاءاللہ 40 کروڑ دیے, 1 ارب اور دوں گا, اسی سال میں دوں گا انشاءاللہ, تاکہ دونوں ہاسپٹل ہمارے شہر کے نئے بن جائیں. میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے میری باتوں کو سنا اور عالیہ بہن کو مبارکباد, تمام سٹاف کو میں مبارکباد دیتا ہوں, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو, کیونکہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے, کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسے ایسے لوگوں کے پاس آپ کو جانا پڑتا ہے, فائل پر ہی بیٹھ جاتے ہیں. ایسا برا سسٹم ہے کہ جس بندے کے پاس فائل جاتی ہے وہ فائل پہ چھونی ڈال کے بیٹھ جاتا ہے اور فائل کا پیچھا کرنا پڑتا ہے پاکستان میں. میں آپ کو سیاست کی کامیابی کا گر بتاتا ہوں جو ہم نے ترقیاتی کام کیے, کہ ہم نے رابطہ رکھا کہ بھئی فائل کہاں پہنچی ہے. جب اگلے افسر کے پاس پہنچی ہم اگلے ہفتے اگلے افسر کے پاس پہنچ گئے, جب اگلے ہفتے اس افسر کے پاس پہنچی ہم اس کے پاس پہنچ گئے. بالآخر وہ اتنے شرمندہ ہو گئے بیچارے, وہ اتنے پشیمان ہوئے. اس نے کہا ایک فیڈرل منسٹر یار ہمارے پاس ہر ہفتے کو آتا ہے. اللہ نے کیا آج یونیورسٹی قائم ہو گئی. میں خوشی سے, اور میرے دل میں خوشی ہے, اور یہ آپ لوگوں کی کامیابی ہے بہت بڑی. اب کوئی بچی جو ہے, کوئی بچی تعلیم سے محروم نہیں رہے گی. ایک کالج ہم نے داخلے شروع کر دیے ہیں, اس میں 5000 بچیاں یہاں پڑھ رہی ہیں. سو ہمیں پورا ہم حساب رکھتے ہیں کالجوں میں. یہ نہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں وزیر بن کے, ہم پوچھتے ہیں کتنی اپلیکیشنیں آئیں, کتنی ریجیکٹ ہوئی, کتنی میرٹ پہ ریجیکٹ ہوئی, کتنی غیر میرٹ پہ ریجیکٹ ہوئی. سو ہم اس علاقے کو جیسے لاک ڈاؤن کرتے ہیں اس طرح ہم مارک کرتے ہیں کہ اس علاقے میں ایک کالج کی ضرورت ہے. سو میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں. تھینک یو ویری مچ ایوری ون.